وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و صلاة تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، خطبہ جمعہ قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ دا حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتے میں دعا ہے اللہ تعالی شرح صدر فرماوے اور یہ مختصر جیں وقت سمجھن سمجھاون دی توفیق بخش اور اللہ سونا آساں سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے بندے دے اخلاقیات دے وچوں، بندے دے خوبیاں دے وچوں سب تو وڈی خوبی ادب کرنا ہے۔ جیڑا بندہ با ادب ہے وہ بندہ بہت سارے خوبیاں دا مرقع اور مجموعہ ہوتا ہے۔ ادب علی صفت دے بدلے اللہ تبارک و تعالی اپنے ہی بندے کو بہت ساری خوبیاں عطا کریں۔ نبی رسول پیغمبر اللہ نے ہی واسطے بھیجے ہیں جڑے ویلے قوماں لوگ بے ادب تھی چکے ہیں۔ ہر قوم میں اللہ نے اپنا ایک نبی بھیجے، وہ نبی آ کے اپنی قوم کو ادب سکھائے۔ جنہوں نے انہوں دی بات منی ہے وہ اللہ کے رحمت پا گئے، اللہ کے بخشش پا گئے اور اللہ دی طرفوں انعامات دے مستحق بن گئے۔ اور جنہوں نے اپنے نبیین دی ادب علی دعوت کو نہیں سمجھا وہ ناکام تھیں، نامراد تھیں، ذلیل و خوار تھیں۔ اللہ سونے نے انہوں دے تذکرے قرآن کریم اچ کر کے انہوں دیاں سزاواں ذکر کی چند کہ یہ لوگ بے ادب ہیں۔ کامیاب ترین ہے وہ بندہ جیڑا بندہ با ادب ہے۔ اللہ نے صحیفے، کتاباں، تورات، انجیل، زبور، تعلیم، حتیٰ کہ قرآن مجید، اے آسمان تو اللہ نے جڑی تعلیم نازل کیتی ہے، این تعلیم پڑھاون دا مقصد بھی یہ ہوا کہ لوگیں اچھ ادب آوے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکے 13 سال گزارے اور مدینے 10 سال۔ آپ نے مکے دے 13 سال لوگوں کو ادب سکھایا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہر قسم دے انعام اور ہر قسم دے فضل دا مختصر جیاں ترجمہ کیتا۔
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. این ایک جملے بہت کچھ موجود ہے. جیڑا ادب والا ہے وہ نصیب والا ہے. نصیب کے مراد علم بھی ہے، نصیب کے مراد جنت بھی ہے، نصیب کے مراد اللہ دی رحمت بھی ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بڑے بڑے بے ادب لوگیں دا تذکرہ اللہ نے قرآن اس کیتے. قوم سبا، قوم سبا، پہلے اللہ نے وہ قوم دے انعامات دا تذکرہ کیتا کہ رب نے انہوں دے ہوتے بڑے فضل کیتے، بڑی کرم نوازی کیتی ہے. اللہ نے انہوں دے ہوتے بڑے احسانات کیتے ہیں، کرم الہی ہا انہوں دے ہوتے. لیکن انہوں نے بے ادبی کیتی، جن دے نتیجے اللہ نے ہر قسم دی نعمت انہوں کے خاص کی دی، اور اللہ نے اپنے عذاب انہیں کو مبتلا کر دی. ایویں اللہ تعالیٰ نے 29 سپارے سورۃ القلم اللہ نے ایک قوم دی بے ادبی دا ذکر کی. انہوں نے بے ادبی کی تھی، اللہ نے انہوں نے باغات تباہ کر دی. جنہ جنہ لوگوں نے بے ادبی کی تھی ہے اللہ نے انہیں کو برباد کر کے رکھ لیا. تعلیم دا مقصد بھی ادب ہے، تربیت دا مقصد بھی ادب ہے، نماز دا مقصد بھی ادب ہے، حج دا مقصد بھی ادب ہے. جیڑے لوگیں ادب دی دولت ہے اے بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اور اے بہت بڑے جاگیردار ہیں. اور جنہیں کنہیں پیسہ ہے لیکن ادب نہیں، اے اللہ دے ہاں مسکین ہیں، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جنہیں دی لینگویج، جنہیں دی زبان، جنہیں دے الفاظ گفتگو جچی تلی ہوندی ہے، سوچ سمجھ کے علنا، بڑھ بڑھ نہیں کریں دے، چبلیاں نہیں مریں دے، للہر نہیں مریں دے، بکواسا نہیں کریں دے، جھاگ نہیں مریں دے. جتنا بھی بات کریں نا تول کے کریں، جچی تلی گفتگو، یہ بات دا بندے دی نشان. اور انہوں دا جڑا معاملہ ہوندے، لین دین ہوندے، اندے چ بڑا ادب ہوندے. وہ کہیں مجلس سے بیٹھے ہوئے بڑے ادب نال بیٹھے ہوئے. اسلام نے ادب سکھائے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ادب کیتے، اللہ نے وہ کو بخش دیتے، جنت دیتی ہے ٹرتا زمین تے ہاں، پیرے دی آواز جنت دیاں حوراں سن جاؤں. اور انہوں نے مقابلے ابو لہب کے پیسہ بھی آ، حسن بھی آ، خاندان بھی اچھا، مکہ دا مالدار بھی آ، سیاسی بھی آ، مذہبی بھی آ، سماجی بھی آ، خان بھی آ، گودا بھی آ، اور سونا بھی مہوا. اللہ نے وہ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا کیونکہ وہ بے ادب آ. سب تو وڈی بے ادبی ہوں پہلے مکہ ہوں کی تھی، وہ مندہ کٹھا نبی علیہ السلام کو برا لفظ علیہ تانا ماریا، تبا لکا یا محمد علیہذا جماعتنا. ان دی بے ادبی دی وجہ تو اللہ نے کو تباہ و برباد کی تھی. وڈے وڈے پیسے والے لوگ اساں برباد تھی نے ڈٹھن تاریخ ہے، کیونکہ انہیں ادب کہیں نہیں ہوتا. اور بڑے غریب طبقے دے لوگیں کو ترقی کریں نہ ڈٹھے سے، کیونکہ انہیں ادب ہوتا. اللہ دا ادب، اللہ دے رسول دا ادب، اللہ دی کتاب دا ادب، قرآن مجید دا ادب، اور اللہ دے گھر بیت اللہ دا ادب. انہیں چیزیں دا ادب ضروری. اور جڑے ویلے حقوق العباد دی باری آوے وال ماں باپ دا ادب سب تو پہلے. جڑا پیو ماں دا ادب نہیں کریں گا وہ بھی کہیں مخلوق دا ادب نہیں کر سکتا. اللہ دا ادب بھی ضروری ہے، رسول اللہ دا ادب بھی ضروری ہے، کلام اللہ دا ادب بھی ضروری ہے. نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے لوگیں دا حال ہے بیت اللہ آ کے بغیر کپڑے دے طواف کریں دے، بے ادبی ہے. بیت اللہ اللہ دا گھر رہی،
تے اللہ دے گھر دے وچ انہوں نے 360 بت بنا کے رکھے ہوئے اور انہوں کو پوجیں دے یہ بے ادبی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں کو ادب سمجھا، حضرت خبیب، خباب، عمار بن یاسر، آل یاسر، اللہ نے انہوں کو ادب سکھا۔ اور آج دے خطبہ جمعہ جوی قربانی دے حوالے نال، سیرت ابراہیم دے حوالے نال اور سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال میں صرف تساں احباب دے گوش گزار یہ ایک بات کرے سا کہ سب کو ادب کرنا چاہیے۔ آنکھ جھکی ہوئے، زبان جڑی او ذرا موقع محل دیکھ کے کھلے، بندہ تھوڑا جیاں ادب بھی کرے، کتھائیں گال نہیں کرنی ہوگی، کتھائیں کرنی ہوگی، موقع محل دیکھے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صحابہ کرام دی جڑی کامیابی آئی ان دا راز بھی ہوا کہ وہ بڑے با ادب ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دے ادب دی انہوں نے انتہا کر دی۔ صحابہ کرام نبی کریم دے اتنا با ادب ہیں کہ احادیث کثرت دے نال انہوں دے واقعات موجود ہیں کہ انہیں ادب بڑا ہے۔ ان دے ہوتے ڈھیر سارے واقعات ہیں، چونکہ میرا موضوع نہیں، میں ہوں پاسے نہیں بڑھنا چاہتا، وقت مختصر ہے۔ آج جڑی گزارش کرے سا ہوئے ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی والا اللہ دا پسند کرنا، والا اللہ تعالیٰ دا حضرت اسماعیل دے بدلے جنتی چو ایک دنبا بھیجنا، پہلے حکم کرنا کہ ذبح کرو، والا اللہ دا خود بچاونا، والا اللہ نے انہوں دی قربانی دا ذکر قرآن اچ کیتا۔ آخری سارے معاملے دے پیچھو وجہ کیا ہے؟ بس وجہ دس کے میں اپنی بات ختم کرے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اچ ادب بڑھا ہے، اپنے والد دا انہوں نے ادب بڑھا کیا، جن دی وجہ تو اللہ نے اتنا زندہ رکھی انہوں دی قربانی، اتنا زندہ رکھی کہ کئی صدیاں گزر گئے، آج تک انہوں دے تذکرے بھی موجود ہیں، انہوں دے چرچے بھی موجود ہیں، انہوں دی قربانی بھی موجود ہے، صرف ادب دی وجہ کمال انہوں نے ادب کی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے جڑے ویلے باپ اپنے بیٹے دے سامنے یہ بات پیا رکھ دائی، یا بنیا اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرا بیٹا میں خواب ڈیٹھے میں تک ذبح پیا کرنا، تیری کیا رائے؟ ایسی بات آئی جتا ادب کوئی نہیں دیتا، ایسے جملے ہیں جتا ادب کوئی نہیں کرنا۔ ہر کوئی آدم یہاں جان ہے تے جہان ہے، پر اللہ میں کوہن تے تیارا میں ہوں دا ادب کرا، میں ہوں دی چٹی ڈاڑی دا ادب کرا۔ آج ابا بھی آگ پہ پوتر کو آکھے بھی میں تکو کوہیں نا، تو میرے خیال ہے آپ اٹھا پیا اسے پوتر کو جو آکھو بھئی ابا ادب کریں، آکھے ادب وہ کوہن تے تیارے میں ادب کرا۔ ایک قربانی ہے چھے کون وڈا سبق ادب، سارے اندر بے ادبی بڑی ہے، ساکو پیسے بے ادب بنا دیتے، تعلیم سارے کے کہنی، تربیہ سارے کے کہنی، باہر ایسا نہیں نکھتے، کاروبار ایسا کرے نہیں کیتے، جائے اتھائی ہیں، پلے اتھائی ہیں، وڈے اتھائی تھے ہیں، بس سارے واسطے سارا جہان یہ ہکو قصبہ ہے، ہکو علاقہ ہے، نہ ہی کریں کوئی سجا ڈیٹھے، نہ کھبا، نہ کوئی باہر، نہ اندر، کچھ میں سیانے آدھران نہیں اڈر دی ڈیٹھی ہے، پھنس دی کہن سے سارے اچھ پہ ادبی بڑی ہے۔ جنہیں لوگیں اس تعلیم تربیت ادب وہ فیصلے اپنے آپ کرنن تھانے کچھیری تک نہیں ملے، جنہیں اچھ ادب تعلیم تربیت انہوں دے گھریں اچھ اتفاق ہے، نہ اتفاقی نہیں، انہوں دے گھریں اچھ برکت ہے، بے برکتی نہیں۔ ادب ضروری ہے، قربانی دا پیغام ہے، ادب ضروری ہے، چٹی ڈاڑی دا ادب، وڈیرے دا ادب، استاد دا ادب، ابے دا ادب، مسجد دا ادب، اذان دا ادب،
ایک قربانی سبق دے دیئے بھی سب کو ادب کرنا چاہیے کیویں جیویں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی اے میرا پترا میرا ارادہ ہے میں تے کو ذبح کراں تیری کیا رائے ایویں نہیں آکھیا میں کو میرے اللہ سے ہی آکھیا نہیں یہ بات ہی کرنے کی تھی میرا ارادہ میں خواب ڈٹھے میں تے کو ذبح پیا کرنا تیری کیا رائے اگلی بات کہنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے بابا جی پوچھن دی ضرورت ہی نہیں جی میں تو کو حکم ہوئے تو سا کر گزرو سمجھ گئے ہو بھی کہ اے اپنی طرفوں نہیں اللہ دا حکم خواب جڑا ہوں دے وہ حکم الہی ہوں دے وہی ہوں دے ابا جی کر گزرو کوئی مسئلہ ہی نہیں تو سا اللہ دے نبی ہو تو کوئی بات تو کوئی خواب اپنی مرضی دا نہیں ہوتا تو سمجھ کو ذبح کریں دے پہ وہ خواب ریٹے میں کرو کتنی بڑی بات ہے یا ابا تفعل ما تؤمر سادہ ہی ابا ساکو کی دیں کوہن پوے نا مثال طور تے ایک جاتے میں چاہنا میرا رشتہ تھی وے ابا ہوتا نہیں چاہندا تے ابا بھی جاتے چاہندا تے میں اگر ابے دے ادب کر کے نے ابے دی گال منیزاں جا سمجھو میرا کوئی جانے نا تے کوہیج پو حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہ کا جی میں او کوہیج پایا ابا تے کو آدھے کام نہ کر یا ادب دا تقاضا ہے بحث کرن دی کیا ضرورت ٹکراؤ کرن دی کیا ضرورت اے جرا سیانا ہی کہنے تو باویں جتنی مرضی تو کاروباری بن ونجے جتنا مرضی پیسے آدھا بن ونجے تاجر بن ونجے پیو دیتے اولاد ہی تھی سکتا ہی نا پیو دا پیو تو نہیں بن سکتا جتنا مرضی دھنتر بنے ابے کو پاگل بیٹھا کے جنہیں ابے کو دھنتر سمجھا نا تے ادب نہ کیتا آنے وہ رول دے ودے انہوں نے گھر دے دانے موک گئے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی جڑی قربانی آئی وہی آئی کہ اپنے ابے کو آدھے پیان جو ابا جی کر گزرو اصل انہیں دا لٹاون قربانی نہ گردن تے چھری پھیرن قربانی نہ آئی قربانی اصل پیو پوتر دی گفتگو دا نہ آئے قربانی اصل پیو پوتر دے جملے دا نہ آئے قربانی پیو پوتر دے مکالمے دا نہ آئے ابا اپنے پوتر کو آدھا پہ میں خواب ریٹھتے کو ذبح پیا کریں نا تے بیٹا دے ابا جی کر گزرو جی میں تو کو حکم ہوئے رہی ایک گال کے میرا کیا بنسی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جی اگر میرا مسئلہ ہے توڑے میں 14-15 سال دا میں حالی جوانی ودا چڑھ دا لیکن والوی میرے ابا جی ہو میں صبر کرے سا میری گردن تے جڑے ویلے چھری چل سی جوانی ہر کہیں کو پیاری ہوندی ہے زندگی ہر کہیں کو محبوب ہوندی ہے لیکن تو ڈر جو ہے اللہ دا حکم جو ہے میں اسماعیل نے یہ کچھ سکھیا ہوئے ہے کہ میں ادب کرا باقی فیصلے میرے اللہ دین اللہ پاک فرمے دے مان گئے تیار ہو گئے شیطان مختلف جائیں تے اندر آئے گئے پہلے حضرت سیدہ حاجرہ کو ورگلے اندر آئے گئے حضرت حاجرہ نے بات نہیں منی حضرت ابراہیم کو ورگلے اندر آئے گئے حضرت ابراہیم نے نہیں منی حضرت اسماعیل کو ورگلے اندر آئے گئے حضرت اسماعیل نے نہیں منی اللہ پاک فرمے دے عجیب جیاں منظرہ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ حضرت ابراہیم بڑھے پہ ہتھے نال اپنے نوجوان جوانی چڑھ دے پتر کو پکڑے نے جا پکڑ کے لٹائے نے جا اے لٹاون تے تیارا تے بیٹا لٹن تے تیار آئی اللہ دے میں لٹیج گئے ابا لٹا دیتے ست بیٹا لٹیج گئے چھری تیز آئی چھری کردن دے اتے پھرن لگ گئی ہے اللہ دے سمل بچا چھوڑ آئی
اسا جنتی چو دنبا روانہ کر چھوڑیائی اسا چھری تلے دنبا دے چھوڑیائی حضرت اسماعیل کو بچا چھوڑیا سے یا اللہ وجہ کیا آئی اللہ فرمے دے جڑے بال بادب ہوئن اپنے پیو ماں دے ادب دا حق ادا کرنے ہوئن اللہ سائیں سے بالیں کو کوئی جن کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالیں کو فتنے کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالیں کو گھاٹیں کے بچا چھوڑنے ہیں ایسے بالیں کو خساریں کے بچا چھوڑنے ہیں کمال ادب دا مظاہرہ کی تھی بیٹا بڑھڑا بابا اگر بھاج ونیا دوڑ ونیا ترک ونیا ناس ونیا حضرت ابراہیم پچھو نہ آ سکتے ہیں لیکن اللہ فرمے دے اسماعیل دے ادب دی انتہائی ساکوں عرشہ تے حضرت اسماعیل دا ادب پسند آیا اساں حضرت اسماعیل دی قربانی قبول کر چھو تنال اعلان کی تیسے قرآن ہے وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرَضِيًّا لوگوں ساکو حضرت اسماعیل بہت پسند آ کیونکہ وہ پیو دے ادب دا حق ادا کر جیڑا پیو ماں دا ادب کرے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے جیڑا پیو ماں دا ادب کرے اللہ کو رسوائی کے بچے کتنی وڈی دلیل ہے اور کتنا وڈا سبق ہے میں قربانیاں کیچن تُساں کیچاں ہو سن کہیں شاید آج بھی کیتی ہوئے کہیں آج کرنی بھی ہوئے ایام تشریق 11 ذوالحج 12 ذوالحج 13 ذوالحج انہیں ترائری مہارے تکبیرات بھی آکھنیاں نصر تک 13 دی اثر تک اور انہیں ترائری مہارے قربانی بھی کیتی وائن سکتی جڑا عید دا نہیں ہے وہ یوم النہر ہے وہ ایام تشریق کے شامل نہیں یوم النہر علیدہ ہے وہ قربانی علی عید دا نہیں ہے قربانی دا نہیں ہے اندھے علاوہ ایام تشریق تترائے نمہارا قربانی کرنے دی گنجائش موجود ہے اساں قربانی کرے سو آج بھی قربانی دا نہیں ہے قربانی دے نہیں ہے خطبہ جمعہ اور قربانی دا پیغام کہ نوجوانوں قربانی دو اپنے عقل دی اپنی انا دی اور اپنے مزاج دی اپنے فیصلے دی قربانی دو پیو ماں دا ادب کرو آندرہ جی میں حضرت اسماعیل نے کی تھا روز تماشا ہے روز میلہ ہے جیوں پیو ماں بڑھڑے تھینے ونجن بیچارے رونن میں دے ساری زندگی جے تک جیندے ہوندن رومن انہیں دا مقدر ہو کوئی پتر ایسا کہنی جڑا ابے دے جذبات کو سمجھے جڑا اماں دے احساسات کو سمجھے ہر نوجوان دے اپنے فیصلے نہ اور اپنی رضا مندی ماں باپ دا کوئی ادب نہیں تے صاحب دے رہے ہوں دی قربانی بھی تو اللہ کو ہمیں پسند نہیں نا اللہ دے قربانی ہوں لے پسند کرے سا جڑے ویلے تو سا حضرت اسماعیل دی طرح با ادب بن بس یا اللہ حضرت اسماعیل اتنے وڈے با ادب بنوں دی وجہ کیا ہے اللہ نے فرمائے پہلی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ با ادب بن پتر بھی با ادب ہے صاحب ذرے ہون جیڑا بابا پوتر کے کٹیندہ پہ لگ دے ہی شاید اپنے ابے کو کچھا ہوئے ہی واسطے کٹیندہ پہ رسا میں چل دی بھی جیڑا اپنے پیو ماں دے اگو بھونک سی بکواساں کرے سی چڑھے سی مندے کٹ سی کٹے سی مرے سی اون دی اولاد اون کنے چپا خان واد کرے سی ابراہیم علیہ السلام با ادبن اپنے ابا مشرک کئی آزار بوت بنے رہا لیکن پیو دے ادب دی انتہا کی تھی بیٹھے اللہ فرمائے دے جی میں انہیں اپنے کافر ابے دے ادب دا حق ادا کی تھے اساں پوتری با ادب دی تھے تو سمجھ ادب کرو اپنے ابے دا اپنی اممہ دا ایو موقع ہوں دے جدہ بیچارے کھا پی نہیں سکتے اٹھی بائے نہیں سکتے تو آدھا سادہ حق ہے کہ انہیں کو اٹھاؤں پلاؤں انہیں کو کھماؤں پلواؤں انہیں دی خدمت کرو انہیں دے کپڑے انہیں دی جتی انہیں دا دھامن انہیں دا غسل انہیں دی طہارت انہیں دی صفائی یہ سارا توڑا حق ہے سارے توڑے ہوتے فرض ہے جلے اوکھا ٹائم آ بڑھے پیدا ٹائم آ ضرورت آئی ول تو سائیں کیوں نہیں کیتا اللہ نے فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھ ادب آئی نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ بات سمجھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے دا ادب پہ کرنے آنا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
جڑے ویلے ابا دھمکی دیون تے آئے مارن تے آئے کٹن تے آئے تے پتر اپنے ابے کو پیا دے حالانکہ ابا مشرک والوی ادب ابا جی سلام علیکا ساستغفر لک ربی اے ابا جی کوئی مسئلہ نہیں تساں خوش ہو میں وینا کوئی گل کئی ہیو جیاں مثال ہیں میں تو آگو کیویں دیواں جنہیں جائیداد دی خاطر اپنے پیو کو قتل کیتے پتریں قتل کیتے کئی مثال ہیں تساں کلیاں بہو میرے نال میں تو آگو بنجن دے نا علاقے وستیاں ڈسن سے تیار ہیں جنہیں اپنے پیو کو قتل کیتے کئی ایسے واقعات اے جڑی وڈی بے ادبی اے جڑی وڈی بے ادبی کیوں نہ آسمان پھٹے اور زمین پھٹے کیوں نہ اللہ دی ناراضگی آوے مہنگائی عروج تے کیوں نہ پہنچے افراتفری کیوں نہ مچے بے برکتی کیوں نہ چاٹ چٹوڑا ہی نہ گھیلن مارانی نہ اگو علامن بھی نہ قتل کر دیا اے جڑی جرت اور اے جڑی پیو بادی گستاخی شاید کہیں زمانے چ نہیں ہوئی جڑی ملک پاکستان اچ پئی ہوندی اجاں والا روندے بھی ہیں کہ سارا مسئلہ ہے سی اے جڑی وڈی بے ادبی کافر پیو دا بھی ادب کیتے ابراہیم علیہ السلام اجاں بھی میں پوتر اسماعیل ادب والا نہ دیواں این واسطے دیتے میں حضرت ابراہیم آپ دا ادب اور دوسری وجہ یہ آئی حضرت اسماعیل بعد اب این واسطے آنا کہ چھوٹے لا کے حضرت اسماعیل میرے گھر بیت اللہ دے خدمت گزارن اجا بالا حضرت ابراہیم اپنے پتر کو بیت اللہ دا ہمسایہ بنا گئے ہیں میرا گھر بنائے نے میرے گھر دی صفائی کرنے ہیں خدمت کرنے ہیں یعنی میرے گھر جڑا آوے میں بادب بنا لینا ساجا اولادا سارے گوالے جن تبے ادب ہوئیں اے تے دسا ہوا کدہ اپنے اولادیں کو مسجدیں بھیجے سے کدہ اپنے اولادیں کو مدرسیں بھیجے سے کدہ اپنے اولادیں کو تربیت لیوائی سے کدہ سا اپنے اولادیں کو قرآن بڑھائے سے انجا فریقیتے سے انجا مچل بڑھائے سے جو انہیں چا ادب تنا نہیں ریا اللہ فرمے دے پہلی وجہ ہے حضرت ابراہیم آپ بادبن میں اللہ نے بیٹا بھی بادب عطا فرمائے دوسری وجہ ہے حضرت اسماعیل دے ادب تے مدرسے دے ماحول دا سارا مدرسے والے بال اکثر بادب کوئی گال نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں پڑھاؤ بالیں داخل کراؤ مدارے سے اذان نماز صاف چاونا صفائی کرنا بہاری دیونا ادب آ رہا مدارس کی برکت نال ادب یہ سنت ابراہیمی اے قربانی دا میسج مدارس نال تعلقہ جنہی وجہ تو اللہ نے با ادب بڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ادب دی انتہا کر گئے اور اللہ نے فرمایا میں کوئی اسماعیل پسند اور اساں دی قربانی بھی قبول کر گئے اور اساں دے تذکرے قرآن اس کی یہ تو پتہ لگ دے ساکو بھی کیا ہونا چاہیے دا بات اے ان نبی دا پتر ہے ان بھی گال سنی ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبھی مثال دیتی ہے اے جڑی مثال ہے قربانی دی اے ادب دی مثال ہے حضرت اسماعیل نے ادب کی تے اللہ نے بچائے تے بیا بیٹا ہے او بھی نبی دا بیٹا ہے نبی زادہ ہے لیکن اپنے ابے دی بے ادبی پیا کریں دے تے اللہ نے بچایا نہیں او بھی نبی زادہ اے بھی نبی زادہ اے نبی زادہ اے چھری تلو بچ گئے ابے دے ادب دی وجہ تو اے بھی نبی زادہ ہے اے اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی اس تے اللہ نے والسلام تو نہیں بچایا حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر کنان کو آواز دے کے سجانے اے بیٹا سارے کٹھے سوار ہو ونج ساری کشتی تے بائے ونج اللہ دے عذاب کے بچوے سے یا بنی ارکب مانا اگو بیٹے جواب لیتے الہ جابلی آسمونی من الماء اے
ابا جی میں پہاڑ تے چڑھوے جاں تے پانی دی کیا مجال پہاڑ دی چوٹی دا مقابلہ کریں تے آ کر کے میں کو بلاوے تو آدھے بلن دا خطرہ ہے میں کو پانی نہیں بلا سکتا اللہ دے پوتر پیو دی نا فرمانی پیا کریں گا اپنے ابے دے سامنے علیندہ پیا اپنے ابے دے سامنے اپنے تبصرے پیا کریں گا اپنے ابے دی بات کو ٹھکرائی پیا ہاتھ توڑے نبی زادہ ہاتھ توڑے پیغمبر زادہ لیکن والوی سارے کہر کے نہیں بچ سکیا بے ادب ہوئے نبی دا پتر ہوئے سارے کہر کے نہیں بچدا بے ادب ہوئے نبی دا بیٹا ہوئے سارے کہر کے نہیں بچدا اللہ دے وحال بینہم الموجو فکان من المغرقین اجائی میں آپا سے جب باتاں پیا چل جان میں اللہ نے پانی دی چھولی بھیجی پانی تے سیلاب دی چھولی دینا اللہ دے اسمل کنان کو ابے دے سامنے غرق کر دیتا اسا کائنات آجے کو نسنا چاہنے ہیں با ادب پوتر چھری تلو بچ گئے بے ادب پوتر خشکی تے بیٹھا ہا اونچائی تے بیٹھا ہا وقت بھی اللہ دے کار کے نہیں بچ سکے اچھا تُساں اپنے علاقے چ غور کرو سجے کھبے دیکھو کئی بے ادب ہیں اولاد پیو ماں دے جڑے پٹے ہیں خدا دے سکون کہیں نہیں ہونی ادب بہت بڑی دولت پیسے کے زیادہ ادب ہے تعلیم کے زیادہ ادب ہے تربیت کے زیادہ ادب ہے جن اخلاق اچھا ہے جڑا بلندہ چنگا ہے کیا بات ہے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب قربانی پیغام دے دیئے چھری تلو بچنا چاہندے ہو والدین دا ادب کرو اگر تساں غرق تھیونا چاہندے ہو جڑی بلندی تے گئے بیٹھے ہو وہ جتنا بلندی تے کنان گیا بیٹھا ہاں اتنی بلندی تے اجا نوجوانہ تو کہنے پوجا اللہ دے نا فرمان تا بے ادب بچہ جڑی بلندی تے گیا بیٹھا ہوئے میں اللہ دے کہر کے نہیں بچ سکتا کتنی اونچائی تے گیا بیٹھا لیکن وقت بھی اتھا امکان ہی کہنا ہاں بھی پانی پوجسی کے نہ پوجسی لیکن بے ادب بندے کو پانی دی چھلنے والا دیتے بلندی کو لو پکڑ کے پانی نے تلے بوڑے اور چوبے دیتے جڑی بلندی تے پہنچے لکھا پتی بنے کروڑا پتی بنے ذمہ دار ہیں پیسے آلائیں جو بھی ہیں لیکن بلندیاں نہیں بچیں جہاں بندے کو ہمیشہ ادب بچیں جد نہیں بچیں دے ادب بچیں پیو ماں دا ادب اماں دا ادب ابے دا ادب سارے کم ہے ایک پاس کتنی بڑی بات حضرت اسماعیل نے کمال ادب کیتا اللہ نے چھری تلو بچایا حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے کنان نے بے ادبی کی تھی اللہ نے اونچائی تو پکڑ کے نہیں میں پانی جا چاٹا مروا کے تباہ کر دیتا ایک بھی مثال اللہ دے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتریں کو جا دیکھو ایک پتر ایسا آئی جائیں اپنے ابے دا ادب کی تائی تبے پتر ایسے آنے جنہاں نے اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی آئی ہے اووی نبی دا پتر ہن اووی نبی دے پتر ہے اووی نبی زادہ ہن ایوی نبی زادے بنی اسرائیل ان کنانی ہیں حضرت یعقوب نبی دے پتر ہیں ابے دی بے ادبی کی تینے تے ابے دے گوڑا ٹکوڑ ودا ماریا نے یوسف کو رلا گئے کھوئے چ سٹین قافلے کے ویچین تے ٹھگ ودے مرے دیاں کوڑ ودے مرے دیاں جو بھیڑیا کھا گئے جیڑی اولاد اپنے پیو ماں کو ٹھگے تے ٹھگ مارے تے اپنے ابے اماں دے اگے کوڑ بطوڑ مار کے اپنے پیو ماں کو مطمئن ودی کرے اللہ دے تیرے پیو ماں کو نہ سمجھ آوے لیکن میں اللہ جاندہ ابے دے سامنے دو نمبری کرنا بھی بے ادبی ہے اماں دے سامنے کوڑیاں کہانیاں سناونا بھی بے ادبی پیو ماں شو دے آن پڑھو نا سادے ہوں تے وہ آدھیں دنیا کوڑ مار سکتی ہے میرا بچہ میں کو کوڑ نہیں مار سکتا تے بچہ وادے اے جڑا گھڑا دا سر روندے وہ سب تو زیادہ کوڑ ٹھگیں دا پہلے پیو ماں بزرگ ہوئے پہلے انہیں کو کھیسی سجی مرے سی کھبی او اماں جی تو والا علاج کرا مان جنا امیں علاج دے بہانے اماں کو گھن گئے ڈاکٹر آدھن اماں ہی تھا جڑا نا انگوٹھا لا
یہ دے اماں کو مہینے دے بعد پتہ لگ دے جیڑی شہائی ساری چڑھ گئی ہے فیضو دے نات ہے اماں کو نہیں سی بچ کیا اے بے ادبی جانور دی موت مرسی جیڑا پیو ماں دی بے ادبی کرے وہ زمین تا تیرے نامے ہو گئی لیکن اے جڑی بڑی نعمت کے جو محروم تھی آکھڑیں تے کو کیا پتا جو خزانہ کہندے کے ہے تے دولت دنیا دی کہندے کے ماں باپ بہوں بڑی نعمت ہے ایک بھرا پیا دے اماں جی گھاٹ سن دے اینا مٹھے پیچ اماں گھاٹ سن دے تے پیو ماں کو بڑھے پیچ جڑی سب تو زیادہ چیز دی ضرورت ہوندی ہے نا وہ بالیں دے نال باہن دی ضرورت ہوندی ہے بس اکا کشے نہ دے کشے نہ دے تھوڑا جہاں بائے اپنے ابے دے نال بائے اندھے ذرا پیر پکڑ پیر گھٹ ہوندا سیر گھٹ اندھی ساری بکھ ہوندے سارے دکھ ختم تھی سارے مسئلے اللہ حل کر دے وہاں کہ اماں بھرا میرا دے زمین میں کدے تے اماں تو رکھ یا اماں میں کدے زمین تو رکھ تے میں زمین کو دیتی ہے تے کو میں اپنے کے رکھے کیا خیال ہے وہاں کہ بتائیں ٹھیک ہے جندے کہ اماں آگیا ہوں دے کہ ہر شاہ آگیا بات اب بنو بھئی قربانی آدھی ادب کیتا کرو حضرت اسماعیل دا پیغام ادب کیتا کرو شریعت دا میسیج ادب کیتا کرو جنہ لوگ ہیں ادب ہوئے اللہ ترقیاں لے دے اللہ انہیں دے نام بلند کریں دے اللہ انہیں کو شہرت دے دے اور جڑے لوگ بے ادب ہوئے اللہ انہیں کو اچھی جات و چاہ کے تلے کر دے نران دے حضرت یوسف نے ادب کیتا اپنے ابے دے سامنے اللہ نے عزیز مصر سے وزیر خزانہ بنا لیتا یوسف دے بہنا میں اپنے ابے دی بے ادبی کی تھی انہوں نے گھر دے دانے موقع چودری بنے بڑھیا کاکھ نہیں بچا کوئی گا اے سمجھو بھی جنہیں ادب ہے وہ ترقی کرانا جی میں یوسف ترقی کی تھی جی میں حضرت اسماعیل ترقی کی تھی جی میں حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل نے ترقی کی اس سارے پتریں دے تذکر ہیں کیوں اللہ نے قرآن اس بیان کی تاکہ تو کو سمجھ آوے ڈھیر صرف پتر تسا نیوے پتر ہو بھی گزرے جڑے نبییں دے پتر لیکن جائیں ادب کیتے کمال ادب کیتے اللہ نے انہیں کو بڑی عزتاں دچا اور جنہوں نے بے ادبی کیتی ہے اللہ نے انہیں کو ذلیل و خوار کی اگلی گال سنو ذرا نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے دورے اے مثال دیتی ہے کہ جڑے ادب کرن اللہ انہیں کو کیویں عزت دینے امام کائنات نبی کریم نے فرمایا اے میرے یار عمر جی اللہ دے نبی فرمایا زندگی دا پتہ نہیں ہو سکتے تیرے نال اویس نامی بندہ ملاقات کرے اگر تیرے نال اویس نامی بندہ ملنے تے میں محمد کریم دا فرمانے اویس جڑا کرن نال تعلق رکھنا ہو سی اویس کے دعا کروائیں حضرت اویس دی دعا اللہ رد نہیں کرے گا کہ جڑی وڈی بات ہے امام کائنات نے نبی پاک دی زبان اللہ دی وحی دے مطابق ہونی ہے نبوت دی زبان ہے شریعت دی زبان ہے اللہ دی مرضی نال بولیں دیئے امام کائنات نے فرمائے عمر اویس تک ملے میں تفصیل اس نہیں گنا حضرت عمر دا دور ہا احرام پا کے حج تے ودن کہیں آکے آکے تو کوئی یمن دا ایک کافلہ ہے ملن چاند آگے نے کتا ہے فلا نہیں جاتا انہیں کہ اوکو میرو نا لو میں ملتا حضرت عمر گئے خیمے کون ہو یمن ہی چھوائے یمن دے کیڑے علاقے ہی چھوائے انہیں کہ کار نہیں چھوائے تو انہیں سے اویس کیڑا ہے اویس کھڑا تھی جی امیر المومن فرمایا اویس خوش نصیب ہیں تیرے بارے نبی پاک دی نبوت علی زبان تو تذکرے سنے میں تیری دعا قبول تھی دعا تو کر ملے حق گگو والے ہو میں تقریر نہیں کر سکتا لیکن یہ جملے لازمی یاد رکھو کیا مسئلہ ہے تیرے وہاں کسی میں کتھا دعا کر سکتا تُساں صحابی ہو تُساں تے رائے دے وہ اللہ قرآن چا بنا میں فرمایا ہاں تیرے کے دعا کرامنی ہے میں عمر نے کرامنی وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا
اون دعا کی تھی وہ سارے آکھن لگے نا ویس تیرے خوبی کیڑی ہے اوہا ادب آکھن لگے میرے بھی کوئی خوبی نہیں میں غریب جیاں بندہ ہر سال حج تے میرے علاقے والے کوشش کریں تیاری کریں میری بھی نیت ہوندی ہے میں بھی نہ دے کٹھے ونجا حج کراں تے کچھ لوگ میرے علاقے دے نبی پاک دی زیارت واسطے بھی آئے ہیں میرا بھی دل آدا میں ونجا زیارت کراں کلمہ پڑھا صحابی بنا لیکن میں نہیں آ سکیا حضرت عمر دن وجہ کیا آئی ایک کھڑا تھیا کھڑے آدھے وجہ آئی کہ میری اماں بیمار آئی میں اپنی اماں دی خدمت کریں گا کپڑے نہ وٹا سکتی ہے میں اپنے اماں دے کپڑے چینج کریں گا کھانا نہ پکا سکتی ہے میں اپنے اماں دے کھانے بنے گا اماں دھو دھوا تے صاف ستھری نہ ہو سکتی ہے میں اپنی اماں دی صفائی کریں گا تے اماں دے ادب دی وجہ تو وقت میں حج دے پروگرام کینسل کرنے گا صحابی بنن کو ترجیح نہیں ملتی اماں دے ادب کو ترجیح دیتی ہے حج کرن کو ترجیح نہیں ملتی اماں دی خدمت ادب کو ترجیح دیتی ہے آخرکار میں اپنی اماں دی خدمت کر کے بیٹھا ہویا میں میری اماں میں کو آکھن پہ گئی ہے اویسا کوئی بچہ یو جیاں کہنا گزریا ہو سی جیڑا بچہ اللہ نے میں بڑھڑی کو لیتا ہویا ہے کمال ادب کی تیتا میں اماں دا میں دعا کرنے دیا میرا اویسا چلا ہاتھ چیسے جیڑے ویلے بھی چیسے جہندے واسطے بھی چیسے میری دعائی اللہ تیرے ہاتھ خالی نہ والے سی صحابی ہومن جائیں قربان کر دیتے اتنا وڈا امہ دادا صحابی ہومن قربان ہے حج قربان ہے اماں میری یہ گال کی تھی اماں میری فوت تھی گئی حضرت عمر میں ہون حج تے تہوں آیا ودا میری اماں فوت ہو گئی جیتی اماں جیندی رہ گئی میں نہیں آیا میری اماں بیمار تھی وہ تو کون علاج کرن دے میرا ابا بیمار تھی وہ تو کون علاج کرن دے اساں چھوٹے ہوں دے آسے وہ اساں بیمار تھی دے آسے تڑپ میں دے ان پیو ماں تو آپ کو کیوں نہیں تڑپ لگ دی تو اری اماں بیمار تھی وہ اماں دی بیماری کو مذاق بنے دے ہو تو اری ابا بیمار تھی وہ ابے دی بیماری کو کہانی بنے دے ہو کہ ڈرامے بڑھائی پہ نعوذ باللہ ایک کہانیاں بڑھائی پہ میں صحابی رسول بنن واسطے نہیں آیا حاجتے نہیں آیا میری اماں دے ادب دا مسئلہ حضرت عمر آدھن لوگو سن گنو اویس کرنی دی بات جیڑا پیو مادہ با ادب ہوئے وہ ہاتھ چاہوے تھے اللہ ہوں دے ہاتھ ہی خالی نہیں والے تجربہ چا کرو جدہ بھی دعا کرے سو پیو ماں خوش ہو پیو ماں راضی ہو پیو ماں خوش ہو اللہ سارے مسئلے حل کر دے ایک قربانی پیغام لیں دیئے کہ باپ آکے بیٹا تک وہ زبا پیا کرنا بیٹے آکے ابا جی ہمت کرو تو دیر نہ لو یہ قربانی قربانی جانور زبا کرن دا نا نہیں قربانی وڈیریں دے ادب کرن دا نا ہے کہ جنی ولی بات ہے اویس دی دعا قبول تھی دیئے میں کو اللہ نے وحی دے ذریعے آکے میرے نبی پاک نے اپنی زبان نہ لگا ماں باپ دا ادب کیتا کر اللہ دعائیں قبول کرے سی ماں باپ دا ادب کیتا کر اللہ عزتاں دے سی ماں باپ دا ادب کیتا کر اللہ تے کو پسند کرے سی اللہ تے جہاں قربانیاں قبول کرے جے نہ کرے سے ادب یوسف دے بھیراویں دی طرح آدم دے پتر قابیل دی طرح نوح علیہ السلام دے پتر کنان دی طرح برباد تھی سے تباہ تھی سے شرمندہ تھی سے رسوا تھی سے جے پہ ادب ہو سے ادب ضروری ہے آدھن سی ابا گال ہی ہو جہاں کریں دے اکل ہی نہیں منے دا بھئی ادب تو اتھائیں کرنے جتنا ابے جا گال ہی اکل نہ منے جے ابے جا گال ہی اکل منے دا پائے وال کی ہاں ادب ہے وال تتائیں اکل منیت منی ہے ادب تتائیں جدہ تیرا دماغ نہ منے اے بے ادبی دی ایک بھی مثال سنائے اللہ دا ولی ہے جوان نماز پڑھنا کھڑے عقیدہ بھی ہے ولی بھی ہے نمازی بھی ہے کوئی خامی نہیں کوئی خامی نہیں اممہ سجے جریج کیسے اولو اممہ خیر ہے نماز پڑھ گئے جریج نماز پڑھ گئے نوال تریجے دی جریج
خیر ہے اما نماز پڑھ تریجے دیوار دے بعد اما دیے وے پترا میں کو نہیں پتا تجھے نمازیں تے عبادتیں دا میں دکھی تھیاں تو میری دل دی گالے اوتی تیرے اوتے موت نہ آسی جے تیں شرمندہ نہ تھی سے کہیں شاید کمی کہنی عالم بھی ہے ولی بھی ہے سب کچھ موحد بھی ہے توحید بھی ہے سب کچھ متا آنکھیں توحید میں کو بچے سے پیو مادی بید بھی ایسا کوئی غیرے سے اے توحید علیک بھی نہیں بچے سے متا سمجھے میں کو پیسہ بچے سی پیو مادی بید بھی ایسا زہر ہے جڑا پیسے آئے کوئی کھا رہے ایسی بید بھی ہاں بھائی اوے جرے جا وڈا تو ولی بنیا ودی میں کو تری جھڑی مارے تا کو سڑے دی بیٹھیاں تے گندی عورت تیرے متھے لگ سی تو شرمندہ تھی اماں مر گئی پوتر اپنی اماں دے گھر کو چھوڑ کے جنگل اچ گئے اتاں جھونپڑی لائی ہے خیمہ لائے کئی مہینے کو لو جھونپڑی اچے عبادتہ کرنا پہ نیک آدمی ہے ایک عورت آئی ہے وہاں کہ بھی میرے اندر برائی ہے میں بری عورت ہوں تو جریج اگر حق ادا کریں اگر تو اپنے دل دی خواہش پوری کریں تو میں حاضر حضرت جریج ادن میں اللہ کے دردہ دفع تھی آج دے بات تمہارے خیمے دے قریب نہ ہونا سارے وسائل ہن کلا خیمہ جنگل دا علاقہ عورت آتا دفع ہو گئے کوئی ضرورت نہیں سادے تے عورتیں نال بڑے تعلقات ہیں فخر محسوس کریں وال جلے چار کچاری اچ بہوں وال ذکر کریں دیں وات آکڑ کر کے آدیں وات کی میں وہ فلانی نہیں جڑی فلانے دی زال اون دے نال میرا 10 سال کلو رابطہ ہے تے میں کرا بے دی زال نال رابطے بے دی دھی نال رابطے تے پیسے خرچ کرن تے انہیں کو عیاشا کراواں تے فقیر دی بات بھی سنا ہے تے مرن کے پہلے تو بھی اپنی زال کو غیر نال جب تک نہ دیکھیں تیرے اٹھے ہی موت نہیں آ سکتی یاد رکھیں ڈھیر پیسے دا کیا مطلب ہے دلہ بنوانی ڈھیر زمین دا کیا مطلب ہے بغیرت بنوانی بے دی دھی بھین دی عزت کوئی نہ بچا انکی نے بہتر ہا کہ تو کہیں جانور دا گند کھامے آچا بے دی عزت دا ویری نہ بنے بڑا جوان بڑھیا بدائی 4 5 7 8 10 رابطے یہ آدھے میں یہاں جوان کوئی کہیں گے جریج علیدہ خیمہ ہے جنگل دا علاقہ ہے عورت بیماری بھی ہے عورت گندی بھی ہے حضرت جریج حضرت میرے خیمے دے نیڑے نامی نہ تے مار مار کے ختم کر کے وہاں کے بڑا ولی آ گئی میں اگیں جے کو صلاح کی تھی کہیں نہ نہیں کی تھی تے وڈا آ گئی پہلا بندہ ہی جڑا تو میں کو ٹھکرے نہ پائیں تے کو ہاتھ لکھے سا سال پورا گزریے سال دے بعد بال جائے حکم جو ہی بال جائے انہیں کہ وہ بستی آ جائیں کہ کدو آئے آگے دی جرائج دا بال ہے وہ ایویں عبادت گزار بنا رہ گئے لیکن میرے نال وقت گزاری ہے یہ جرائج دا بال ہے لوگ سارے چھٹے ہیں تو پتہ ہے آج کیا لوگ سن دے سمجھیں دے گھٹ جیڑی گال تھئی ڈوبا چال بھائی کی میں ترابی صاحب گھٹ سن دے سمجھیں دے لوگ وہ کو سمجھ آگئے جڑی گال کی تھی میں تو کوئی آگیا جیدو آئی گال باز حقیقت کو تا کوئی سنن تے تیار نہیں جیدو دی گال آئی پک گیا گال ہی میں سنی سنائی آگئے نا انہیں کہ اوے پرتے آ پہلے خیمہ پچنے وہ شدہ نماز دے چاہ وہ کو پکڑ کے کچنے وارے وارے انجھے بندے کو کٹن تے لوگ ثواب سمجھے نا ہمیں آپ سارے گندے پھسے ودے ہو بدنام ہوئے جڑا پکڑیج پہ ورنہ سارے نمی آدھا سارے تقریباً سارے اٹھے اللہ دی ناراضگی ہے جنہاں دی بے پردگی آئی ہے جنہاں دا موبائل آئے جنہاں دا پیسہ آئے جنہاں دی تربیت ختم تھئی ہے اساں اے جڑے وڈے جانور بن گئے ہیں کہ ساکو جانور آکھن بھی حد تک سارے کہتے جانور چنگے اساں جانورے کے بھی بدتر سلوک کریں یہ جڑی سارے اندر لانت آئی ہے قربانی کیا پیغام دینے ادب ادب ہے تے عرش ہے ادب نہیں تا کش ہے
انہیں پکڑ کے کچے بے ہوش تھے نہ جلے پیچھے ان کو ہوش آئے اٹھے کسی مسئلہ کیا ہے انہیں کہا مسئلہ کیا ہے اے عورت آتی ہے بال چرائے تھا وہاں کہ اللہ دے بندے میدان نہیں نا تیدان نا بڑا بنے والا میں صوفی بڑا بنے والا میں نیک مثال میں مولوی ہاں میرے کوئی غلطی کی داؤ میں آخر میں تھی انسان ہاں مولوی ہاں لیکن ہاں تا بندہ فرشتہ دن میں میرے کوئی غلطی جو ہو سی ہمیشہ اوہو میری غلطی کو اچھلے سی جڑا خود غلطیاں دا پاپ ہو سی اے میری گال لے گی ہے جڑا شریف آدمی ہے وہ دے ذہنے چھے ہو سی یار غلطی تھی ویلی ہے جڑا میری غلطی کو ڈھیر اچھالی پہ سمجھا ہے وہ بندہ آپ غلطیاں دا گند ہے وہ آپ غلطیاں دا گند ہے وہ ادرانن کدھڑ اپنے ڈر کو لو نوک دے اے بھی شاید الزامی واسطے ودا لیندے کہ میرو سیدھا کوئی نہ تھی اے کیفیت وہاں کہ وہ میلا نہیں انہاں کہ تیڑا انہیں وات پکڑے آگے دیا جنگال سنو اے بال عورتے کرو انہیں پتہ لگویں دے کھیر پانی پانی کر دینا انہیں کہ کیویں اے بال دسے سی کہ میں دا ابا نہیں انہیں کہ بعد بھی مذاق بالی علنن وہاں کیا لے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے اللہ کے دعا کی تھی ہے غلطی جڑی ہے میں سمجھ گیا اللہ سے یہاں ہونتے بچا کٹیا بیٹھا شرمندہ تھیا بیٹھا اگوتے ان منت کر سمجھ گیا میں آگئی میں بچے دی دنی تے ناف تے انگل رکھی ہے تے کسی وے پترہ دسا من ابا کا تیرا ابا کھونائی بال کتھاں لینن لیکن اللہ نے حلوائے نماز دی برکت نال ولایت دی برکت نال عبادت دی برکت نال بالی میں ہو جیوں لے اپنے ہونٹ لین تے آکھن لگے ابھی اروائی اے میرا ابا جریج نہیں بکریں دا چرواہا ہے وہ جڑا فلانا آجڑیے او میرا ابا ہیں سارے علاقے آلے حضرت جریج دے پیریں ڈھائے بین معافی ودے منگ دیان ہاتھ ودے جڑے دیان تے آدھے ودیان وے اللہ دا ولی تے انگل دا اشارہ کیتے تے بال علا پہ واسطہ رب دائی وی سارے خلاف پلوتے نہ علامی سارے خلاف بد دعاواں نہ کریں اسائیں میں بھول پیا سے غلطی کر بیٹھے آسے اسا تے کوئی سونے دا خیمہ بنا لینے ہیں وے جرے جا اللہ کے سادہ گلہ نہ کریں اللہ دے سامنے ساری دھان نہ کریں جریج روندہ ہویا کھڑا ہوئے سارے علاقے دے سامنے روندہ کھڑا تیادہ کھڑا آؤ تو گھڑساں میں کوئی ڈانگاں کیوں پہن آؤ تو گھڑساں میں مارا کیوں کھا جائن آؤ تو گھڑساں میں کو کھلے کیوں لگن اممہ میری آئی ترائے دیوارہ میں کو سنے دی رہ گئی ہے میں نماز اچ مصروف ہم اممہ میں کو کیا جڑا اممہ دی نہ مننے او پترا جے تین شرمندہ نہ تھی سے اوتی تلے ہوتے موت نازی آج علاقے آلے ہو تو کو میرا پیغام ہے جتنا وردی عبادت گزار بڑھو پیو مادی بے ادبی نہ کرے میں جریج دا پیغام ہی پیو مادی بے ادبی نہ کرے جنہیں آکھا کرو حاضر اے پیو صرف حاضر دا جملہ سونا نشان دے بات ہے بھامیں اپنی مرضی کریں پیو ماں صرف تیرے مٹھے بول دا محتاج ہے پیو ماں صرف تیری مٹھی بولی سننا چاہتے وہی آکس میں اپنی اممہ دی میں بیعت مال شریعت دا بھی مسئلہ ہی میں نفلی پڑھ دے کھڑے ہو تہجد پڑھ دے کھڑے ہو تراوی پڑھ دے کھڑے ہو نفلی پڑھ دے کھڑے ہو تو اکو ابا آواز دے وے اممہ آواز دے وے شریعت آ دیئے تُساں اپنی نفل عبادت چھوڑ دو پر پیو ماں دے سادت کانڈ نہ کرو سمجھ آئی وے کہنا ادب ضروری ہے اے چاند دلائل دیتے میں بات با نصیب بے ادب بے نصیب مہربانی کرو اے توارے سارے علاقے دے قتل توارے سارے علاقے جہاں چوریاں توارے سارے علاقے جہاں بدماشاں توارے سارے علاقے جہاں ٹکیٹیاں کتنا سنیا آسے بھی گگوے چیئے تماش بین تھی سن گگو دا قصبہ بڑا مشہور ترین ہاں اپنی سادگی ہے اپنی نیکی ہے اپنی شرافت ہے ان دی وجہ ہے کہ ایسا سارے بے ادب بڑھ گئے واللہ وہ اپنے ادب دی دولت آلے پاسے
اپنے پیو ماں دی چھان تلے آؤ تاکہ اللہ تو آپ کو شرمندگی کے بچاوے، اللہ تو آپ کو رسوائی کے بچاوے، اللہ تو آپ کو کوہیجن کے بچاوے، اللہ تو آپ کو جھیڑے جھجیں کے بچاوے۔ قربانی دا پیغام ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، وما علینا الا البلاغ۔